یہاں پہ ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کے نزدیک، جماعت عمریہ کے نزدیک، ان کے امامت کے مسائل پہ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ جو شخص بیعت کے ذریعے امام بنتا ہے یا وصیت کے ذریعے امام بنتا ہے یا تلوار کے زور سے امام بنتا ہے، وہ امام بننے کے طریقہ کار جو بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ فاسق فاجر بھی ہو تو اس کی طاعت واجب ہوتی ہے، شرعاً واجب ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کی طاعت واجب ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے واقعی حرہ میں یزید کے خلاف بغاوت کیا ہے اہل مدینہ نے، تو عبداللہ ابن عمر آ کے ان کو ڈانٹتے ہیں کہ تمہاری موت تو جاہلیت کی موت ہوگی. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے سقیم مسلم، چاپ دار الفکر، یہاں پہ صفحہ نمبر 940 میں باب طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، امراء کی طاعت اس وقت جب وہ کیا کریں، آپ کے حق کو ضائع کر دیں، یعنی آپ پہ ظلم کریں، آپ پہ زیادتی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. منعوا الحقوق، آپ کے حقوق کو منع کر دیں، ممنوع کر دیں، آپ کا مکان آپ سے چھین لیا، جو بھی ظلم کرتے ہیں حکمران، ان کی طاعت واجب ہوتی ہے. سلمہ بن یزید الجوفی کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، ارأیت ان قامت علینا امراء یسألون حقهم ویمنعون حقنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما تأمرنا. یا رسول اللہ، اگر ایک ایسا زمانہ آ جائے، ان قامت علینا امراء، کہ ہم پہ ایسے حاکم پیش آئے کہ ہم سے اپنا حق تو وہ مانگتے ہیں لیکن ہمیں حق نہیں دیتے، ہم سے مثلا زکوٰۃ لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، آؤ فلان جگہ جنگ کر رہا ہے میرے دشمنوں کے خلاف، فوج میں زبردستی بھرتی کرتے ہیں، اپنا حق تو ہم سے لیتے ہیں لیکن ہمارا حق ہمیں نہیں دیتے، جو عوام کا حق ہے وہ نہیں دیتے، ظلم کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ فأعرض عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا. دوسری مرتبہ اس سے پوچھا، پھر اس نے منہ پھیر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تیسری دفعہ فجذبہ الاشعث بن قیس، تیسری دفعہ جب اس نے پوچھا تو اشعث بن قیس نے اس کو کھینچ لیا. اشعث بن قیس کون ہے؟ یہ وہی شخص ہے جو بعد میں مرتد ہوا تھا اور ابو بکر کے زمانے میں اس کو پکڑا گیا تھا. ابو بکر کے سامنے لے کے آئے اس کو اور ابو بکر نے اس کو اپنی بہن دے دی. یہ عجیب بات ہے تاریخ میں، ایک شخص مرتد ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، پکڑا جاتا ہے، اس کو قتل کرتے نا، اس کو قتل کرنے کے بجائے پھر اس کو اپنی بہن کی شادی کرا دی، اور اسی سے محمد بن اشعث بن گیا جو فوج کا سپہ سالار تھا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف. محمد بن اشعث یعنی ابو بکر کا بھانجا. وقال اسمعوا واطیعوا فانما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو. فإنما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم، ان کے اعمال کے ذمہ دار وہ خود ہیں، آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور بادشاہ حضرات اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، آپ کو اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا ان کی مذہب جو ہے سیاست والوں کی کیا ہے، عمراء اور بادشاہوں کا لاٹری ٹکٹ ہے جماعت عمریہ. ان کے احادیث بھی جو ہے نا، جیسے ان کی شریعت سیاست کی ضرورت سے بنتی گئی، ان کے احادیث بھی سیاست کی ضرورت سے ہی بنتی گئی ہیں یہ احادیث. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ؟ اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے، روایت میں آپ کو کئی دفعہ دکھا چکا ہوں، اس طرح کی روایت بہت ان کی کتاب میں، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلم ہے صفحہ 940 حدیث نمبر 1847، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدائی، میرے بعد ایسے امام ہوں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہے، ولا یستنون بسنتی، اور میری سنت کی اتباع نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے، ان کی سنت کی اتباع نہیں کرتے، یعنی نہایت ہی فاسق، اگر کافر نہیں کہہ دیں تو نہایت ہی فاسق فاجر. وسیقوم فیہم رجال، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، کہ ان کی روح جو ہے اسپرٹ، دیکھیں ان کی روح اسپرٹ جو ہے شیاطین کی اسپرٹ ہے، ان کا دل جو ہے شیطان کا دل ہے، انسان کے روپ میں، انسان کے جسم میں روح ان کی شیطان. تو یہ تصریح تکفیر میں ہے، یہ شیطان تو کافر ہے نا، شیطان تو کافر ہے، یعنی نہایت ہی مردود، نہایت ہی کیا کہیں فاسق فاجر، یعنی بالکل شیطان، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا دل شیطان کا دل انسان کے روح میں. قال کیف اصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادرکت ذلک، حذیفہ نے کہا میں اس زمانے میں کیا کروں
تسمع وتطع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. اس کی طاعت کرو، اسی امیر کی جو شیطان ہے انسان کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، اس کی طاعت کرو، اس کی بات مانو. وہ اگرچہ وہ اس کے لشکر والے آپ کے پیٹھ پہ مار رہے ہیں، وہ آپ کو تازیانے مار رہے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں، اور آپ کا مال بھی چھین رہے ہیں، فاسمع واطع، ان کی بات سنو، ان کی طاعت کرو. یا یہ پڑھو وان ضرب ظهرك واخذ مالك، اگرچہ وہ آپ کا مال لے لیں اور آپ کو ماریں. یہ کتاب ہے قاعدۃ مختصرہ فی وجوب طاعت اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وولاۃ الامور. ولی امر کی طاعت کیا ہوتی ہے، اس میں اس کے متعلق ایک کتاب لکھا ہے، کس نے؟ ابن تیمیہ نے. یہ کتاب چھپی ہے سعودی عرب میں سنہ 1416 میں. خوب دیکھیے، فامر اللہ المؤمنین بطاعتہ وطاعت رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ واولی الامر. اللہ نے، یہ آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اس آیت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امر کیا ہے، حکم دیا ہے کہ اللہ کی طاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاعت کرو. كما امرهم ان يؤدوا الامانات الى اهلها، جیسے امانت کو رد کرنا واجب ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، بہت ساری چیزیں واجب ہیں. اسی طرح ولاۃ امور کی طاعت واجب ہے. ولاۃ امور، ٹھیک ہے نا. ولاۃ امور کے نزدیک کون ہے؟ ولاۃ امور جو شخص تلوار کے ذریعے سے چاہے فاسق، فاجر، حرامی، شیطان کی خلیفہ بن جائے نا، اس کی طاعت شرعاً واجب ہے. اس طرح جس طرح اللہ کی طاعت، اللہ، رسول، اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ٹھیک ہے نا. صفحہ نمبر 32 میں ملاحظہ فرمائیے. ابی ہریرہ سے روایت ہے، علیک بالسمع والطاعۃ عسرک ویسرک ومنشطک ومکرہک واثرت علی. تجھ پہ طاعت واجب ہے، چاہے تو امیر ہے، چاہے تو نادار ہے، چاہے تو رضا کی حالت میں، چاہے زبردستی کی حالت. واثرت علیک، اثرت علیک یعنی اس وقت جب آپ کا حق بھی چھینا جا رہا ہے، اس وقت جب آپ کا حق چھینا جا رہا ہے، اس وقت بھی آپ پہ طاعت واجب ہے. ومعنى قوله اثرت علیک واثرت علینا ای وان استأثر ولاة الامور علیک فلم ينصفوك ولم يعطوك حقك. استأثرك ولاة الامور، جو یعنی اس وقت جب ولی امر آپ کے حق پہ زبردستی قبضہ کرتا ہے اور آپ سے انصاف نہیں کرتا اور تمہارا حق نہیں دیتا، اس وقت بھی اس کی طاعت واجب ہے، ٹھیک ہے نا. پھر کہتا ہے کہ صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے، الا تستعملنی کما استعملت فلان انکم ستلقونی بعد اثرہ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم پہ زبردستی ہو جائے گی، تم پہ زبردستی ہوگی، تم پہ ظلم ہوگا، تو تم اس ظلم پہ صبر کرنا جب تک تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو حوض کوثر پہ. پھر وہ صفحہ نمبر 35 میں فرماتے ہیں ابن تیمیہ، وَأَمَا مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ رَسُولُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ولی امر کی طاعت واجب ہے اور اس کی خیر خواہی بھی واجب ہے انسان پر. وَإِن لَمْ يُعَاهِدْهُمْ عَلَيْهِ، اگرچہ آپ نے بیعت نہیں کیا، آپ نے کبھی بیعت ہی نہیں کیا، آپ نے کبھی ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا کہ میں آپ کی طاعت کروں گا، نہیں، کوئی بات نہیں، پھر بھی اس کی طاعت واجب ہے. وَإِن لَمْ يَحْلِفْ لَهُمُ الْأَيْمَانَ الْمُؤَكَّدَةَ، اگر انہوں نے کبھی آپ نے قسم بھی نہیں کہا نا، بیعت کریں، قسم کھائیں کہ میں آپ کا تابعدار ہوں، میں آپ کی اطاعت کروں گا، اس کے باوجود اس کی اطاعت واجب ہے. کس طرح واجب ہے؟ کما یجب علیہ الصلوات الخمس، جیسے پانچ دفعہ دن میں نماز واجب ہے، اسی طرح طاعت ولی امر واجب ہے، چاہے وہ فاسق، فاجر، حرامی، ظالم آپ کا حق آپ سے چھین رہا ہے، آپ نے کبھی بیعت نہیں کیا، اس کے باوجود آپ پہ طاعت واجب ہے. والزکاۃ والصیام، جیسے زکوٰۃ و صیام واجب ہے، جیسے حج بیت اللہ الحرام واجب ہے. وغیر ذلك مما امر اللہ به ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ من الطاعة، اور اس کے علاوہ جو شریعت میں ہے، حج بیت اللہ الحرام ہے، صیام ماہ رمضان ہے، زکوٰۃ واجب ہے، 5 وقت کی نمازیں واجب ہے، اسی طرح طاعت ولی امر واجب ہے، چاہے وہ جتنا ہی شیطان آدمی ہی کیوں نہ. یہ کتاب شرح اصول السنہ ہے، شیخ عبداللہ ابن عبد الرحمن الجبرین، یہ جب سعودی عرب میں وہاں پہ بہت بڑے عالم دین ہیں وہابیت کے، یہاں پہ
احمد بن حنبل کے جو کلمات ہیں جو میں نے ان کے کتاب اصول سنت سے آپ کو دکھایا اسی کی شرح میں ہے یہ. اچھا اس کی شرح میں یہ صفحہ نمبر ہے 96 میں فرماتے ہیں والائمہ هم الذین تتم لهم الولایہ. ائمہ وہی لوگ ہیں جن کی حکومت ہے، جن کی ولایت ہے یعنی جن کی حکومت ہے. ویستولون علی الامۃ الاسلامیہ، ان کی حکومت امت اسلامیت پر ہے، ان کی حکومت ہے امت اسلامیہ پر. سواء بعہد ذلک الوالی بان عہد الیہ من قبل، چاہے اس طرح ہو کہ پچھلے والے خلیفے نے، پچھلے والے بادشاہ نے وصیت کی ہے، او بالقوہ من ذلک الوالی بان اخذ الولایت بالقوہ، یا یہ کہ وہ طاقت کے زور سے وہ خلافت لے لے، چھین لے. وتولی علیہم، اور ان پہ اور طاقت کے زور سے، وتولی علیہم بالغلبہ، غلبہ طاقت کے زور سے وہ ان پہ حکومت کریں. هذا كل هذا بلا شک اذا تمت له الولایہ وجبت طاعت له، وجبت طاعت له، بلا شک بلا ریب. ایک دفعہ اس کی حکومت بن جائے تو پھر اس کی طاعت واجب ہے. ہاں والسمع له، اس کی بات ماننا واجب ہے. وحرم الخروج علیہ، اور اس کی مخالفت کرنا، اس کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، شرعاً جیسے نماز واجب ہے اسی. یہ کتاب ہے کتاب الابانہ عن اصول الدیانہ، ابو الحسن عشعری جو عشاعرہ کا امام ہے اس کی کتاب ہے. ابو الحسن عشعری جو بہت بڑے متکلم ہیں، عشاعرہ کے امام، حیدرآباد دکن کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اچھا صفحہ نمبر 12 میں فرماتے ہیں ومن دیننا ان نصلی الجمعة والاعیاد وسائر الصلوات والجماعات خلف كل بر وغیرہ. ہمارے دین کا حکم یہی ہے کہ ہم جمعہ اور عید کی نماز اور باقی سب نماز جماعت جو ہیں ہر نیک اور غیر نیک، نیک اور غیر نیک یعنی گناہکار کے پیچھے نماز پڑھیں. کما روی عن عبداللہ ابن عمر کان یصلی خلف الحجاج، جیسے کہ روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر حجاج ابن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اچھا ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتذلیل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة. اور ہمارے دین کا یہ حکم ہے کہ ہم حکمرانوں کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ان کو سلامتی دے، اور ان کے امامت کا اقرار کرتے رہیں. اور جو بھی ان کے خلاف خروج کرنا چاہے جب حاکم ظالم بن جاتا ہے، یعنی اذا ظہر منہم ترک الاستقامہ، جب حاکم ظالم بن جاتا ہے، کوئی اس کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی تذلیل کرتے ہیں. تذلیل یعنی اس کو کہتے ہیں یہ گمراہ ہے. تالیف ابو الحسن العشعری، چھاپ مکتبۃ العلوم والحکم المدینہ المنورہ، ابو الحسن عشعری کی دوسری کتاب ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے، اجمع المسلمون، مسلمین کا اجماع ہے، مسلمین کا اجماع ہے کہ سمع و طاعت مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے. وعلی ان کل من ولی شیء من امورهم عن رضا او غلبہ، کہ جو بھی شخص ان کا حاکم بن جاتا ہے رضا سے یا غلبے سے، رضا سے یا زبردستی سے، وامتدت طاعته، اور اس کی طاعت جو ہے حکومت اس کی بن جاتی ہے، من بر او فاجر، ومن بر و فاجر، بر چاہے نیک ہو یا فاجر ہو، ہمارا اجماع ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کی طاعت واجب ہے، اس کی طاعت واجب ہے. فاجر ہے تلوار کے زور سے خلیفہ بنا ہے، طاعت واجب ہے شرعاً. اور اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے. جارا و عدل، چاہے ظلم کرے چاہے عدل کرے، اس کے خلاف آپ خروج نہیں کر سکتے، اس کے خلاف آپ بغاوت نہیں کر سکتے. اور واجب ہے وعلی ان یغزو معهم العدو، اس کے دشمن کے خلاف جہاد کرنا بھی واجب ہے. یہ بھی ہمارا دین کا حصہ ہے. میں نے کہا نا ان کی نظریہ امامت جو ہے جماعت عمریہ کا، نارتھ کوریا کا جو ڈکٹیٹرشپ ہے کم جونگ ان کا، اس کے پاس بھی ایسا آئیڈیل سسٹم نہیں ہے. یہ تو بالکل آئیڈیل سسٹم ہے نا. آپ کو جتنا فاجر فاسق حکمران ہے انہوں نے یہ شریعت بنایا ہے جس کا نام ہے مذہب عمریہ. ٹھیک ہے، اپنے لیے انہوں نے آئیڈیل ایک مذہب بنایا. یہ علماء تھے بھائی، یہ محدثین تھے، ان کو جو بھی پیسے دیتے تھے یہ لوگ، اشارہ ہوتا تھا، پیسے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ان کو خود پتا ہوتا ہے. قاضی حضرات کو، جو قاضی ہوتے ہیں جو نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، ان کو خود پتا ہوتا ہے کہ خلیفے کی رضا کس بات میں ہے. اس کے خلیفہ کے کہنے سے پہلے وہ ایسے احادیث نقل کرتے تھے کہ وہ خلیفے کے مفاد میں ہو، تاکہ خلیفہ خوش ہو جائیں، پیسہ مل جائے میرا. وَإِلَّا یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں نا عزیزو، اور یہ جو احادیث ان لوگوں نے نقل کی اپنے صحیح ترین کتب میں، یہ تو واضح ہے، یہ سب باطل ہے.
یہ تو کوئی شریف انسان، کوئی عاقل انسان جس کی ضمیر ہے ان باتوں سے متوافق تو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. ان کا میں نے آپ کو بار بار کہا کہ جماعت عمریہ کا نظریہ امامت اتنا گٹھیا ہے کہ ان کو خود جرأت نہیں ہے وہ مسائل جو ان کے اجماعی ہیں وہ علناً اپنے ممبروں سے اپنے عوام کو سنائیں. اور وہ آتے ہیں پھر شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کیوں کہتے ہو کہ بھلے امامت منسوس ہے. منسوس صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ منسوس ہو. منسوس کے علاوہ اللہ نصب کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصب کرے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ الشیخ احمد بن محمد الغزنوی الحنفی متوفى سنت 593. یہ بھی احناف کا بہت بڑا متکلم ہے. فصل طاعت الائمہ واجبہ وہی فرض عین من فروض الشرع. یہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کی طاعت واجب ہے اور یہ فرض عین ہے، فرض کفایت نہیں ہے، واجب کفائی ہے، فرض عینی ہے. ہر شخص پہ واجب، ہر فرض پہ شخص واجب ہے کہ وہ حکمران کی طاعت کرے. من فروض شرع، اور شرعی لحاظ سے واجب ہے. یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں مصلحت ہے کہ آپ یہ کرو نا، دنیائی مصلحت ہے کہ بھئی فلان کام کرو، نہیں، شرعاً واجب ہے، اللہ کی جانب سے واجب. پر کہتا ہے اللہ نے تو قرآن میں فرمایا طاعت السلاطین والامراء، سلاطین اور امراء والولاة واجب ہے. اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ٹھیک ہے نا. ولا يحل الخروج علیہم وان جاروا، اگر وہ ظلم بھی کرے نا تو ان کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے. ولا ينعزلون عن الامام والولایہ وان ظلموا وارتکبوا کبیرہ، اور وہ ظلم بھی کریں، کبائر کا ارتکاب بھی کریں، کبائر کا ارتکاب بھی کریں. ان کے بہت سارے خلفات ہیں جو کبائر کا ارتکاب کرتے تھے. وہ عبد الملک ابن مروان، اس کا میں اچھا ہوتا کہ میں اس کو دکھا نوٹ، میں نے کل دیکھا اس کا، کس کتاب میں دیکھا میں، اس کا ایک خطبہ ہے، وہ اس سے پہلے جتنے ان کے خلفاء ان سب کو گالی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتا، ابو بکر عمر کا ذکر کرتا، ابو بکر کا بھی ذکر نہیں کرتا. ابو بکر کو گالی دیتا ہے، وہ ابو بکر کو نہیں ہے ذکر نہیں کرتا، عمر کا ذکر کرتا، کہتا ہے اس کو گالی دیتا ہے، عثمان کو گالی دیتا ہے، پھر معاویہ کو گالی، پھر یزید کو آ جاتا نا، کہتے یزید وہ تو معبون تھا، یزید تو وہ معبون تھا، تم لوگوں نے یزید کی طاعت کی، وہ تو معبون تھا. عبد الملک ابن مروان کا یہ خطبہ ہے. کتاب موفقیات زبیر بن وقار میں نے دیکھا، کہاں پہ دیکھا، بہرحال وہ میں کبھی آپ کو دکھاؤں گا. کہتا ہے یزید معبون تھا. معبون پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ معبون کہتے ہیں مفعول کو. اچھا، تو یہ حنفی صاحب فرماتے ہیں کہ ولا ينعزلون عن الامامة والخلافة وان ظلموا وارتكبوا كبيرة. امامت اور ولایت سے وہ عزل نہیں ہوتے اگرچہ ظلم کریں اور کبائر کا ارتکاب کریں، ٹھیک ہے نا. کبیرے کا ارتکاب کریں، گناہ کبیرہ، کوئی لواط دے رہا ہے، کوئی لواط کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، جیسے معاویہ پیتے تھے، ڈرنک ہوتا تھا ان کا، اور بھی خلفات ہیں جن کا ڈرنک ہوتا تھا. ابھی ہم ماہ محرم میں ذکر نہیں کرتے کیونکہ شیعہ ہنسیں گے. میں شیعوں کو نہیں اس لیے نہیں کہتا ان باتوں کو، ان کے فضائح بہت زیادہ ہیں. ہم ابھی اگر ابو بکر عمر کے پروفائلز کھول دیں گے شیعہ ہنسنا شروع کر دیں گے، تو ابھی میں نہیں چاہتا کہ ابھی ہنسیں. ڈرنک تو بہت سارے لوگ کرتے تھے. ولا ندعو علیہم اذ ظلموا بل ندعو لهم بالصلاح والعدل. وہ ظلم بھی کریں تو ہمیں بد دعا دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہم دعا کریں گے ان کے لیے. وہ ظلم بھی کریں نا، کبائر کا بھی ارتکاب کر رہے ہیں، تو ابھی ان کے لیے چاپ دار الفکر جزء 16. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، بخاری کی حدیث ہے من کرہ من امیر شیئا فلیصبر. جو بادشاہ سلامت سے ایک چیز دیکھے جو ناپسند ہو تو صبر کرے. فإنه من خرج من السلطان شبرا مات میتة جاہلیہ. جو بادشاہ کے، جو حکومت کے طاعت سے ایک بالش ایک فٹ دور ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے متعلق کہتے ہیں اس کی شرح میں وفیہ دلیل على ان السلطان لا ينعزل بالفسق والظلم ولا تجوز منازعته في السلطنة بذلك. اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ بادشاہ سلامت فاسق ہو، ظالم ہو، فسق اور ظلم سے وہ کیا نہیں ہوتا؟ معزول نہیں ہوتا.
اس کی شرعی حکومت جاری رہتی ہے، اور فسق اور ظلم کی وجہ سے اس کے ساتھ نزاع کرنا جائز نہیں ہے۔ العقیدۃ الطحاویہ لابن عبد العزیز الحنفی، شاب مؤسس الرسالہ۔ یہ عقیدہ طحاویہ تو معروف کتاب ہے ان کے عقیدے میں، ابو جعفر طحاوی کی کتاب ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر کون سا؟ یہ صفحہ نمبر 542 میں۔ اچھا نہ اگلے صفحے میں جائے، اگلے صفحے میں، ہاں صفحہ نمبر 543 میں۔ اچھا کہتے ہیں کہ وَأَمَّا لُزُومُ طَاعَتُهُمْ وَإِنْ خلفاء اگر ظلم بھی کریں تو ان کی طاعت واجب ہوتی ہے، بل فلا انه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد اضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات۔ کہتے ہیں اگر خلفاء ہم پہ ظلم کریں تو ہم ان کے ظلم پہ صبر کریں تو یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ ومضاعفات الاجور، اور ہمارا اجر بڑھ جاتا ہے۔ وہ جتنا ظلم کریں، خلیفہ جتنا ظالم ہو اور جتنا ہم صبر کریں، اتنا ہی ہمارا کیا ہے، اتنا ہی ہمارا اجر بڑھ جاتا ہے۔ فإن اللہ تعالی ما سلطهم علینا الا لفساد اعمالنا، اللہ تعالیٰ نے ہماری بدی ہے، اگر خلیفہ ظلم کرتا ہے تو یہ ہماری بدی ہے کہ ہماری برائی کی وجہ سے اللہ نے ایسے ظالم بادشاہ کو ہم پہ مسلط کیا ہے۔ والجزاء من جنس العمل، جزاء جنس عمل سے ہوتا ہے۔ فعلینا الاجتہاد فی الاستغفار والتوبہ واصلاح العمال، تو ہمیں اس وقت چاہیے کہ خلیفہ جتنا ظلم کرتے ہیں ان کی طاعت مزید طاعت کر دے جائیں اور ان کے لیے استغفار کریں، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کتاب مراتب الاجماع لابن حزم الظاہری، اس نے جتنے اجماعی مسائل ہیں جماعت عمریہ میں اس کو جمع کیا ہے اس نے، ابن حزم نے، مراتب الاجماع۔ اس میں یہاں پہ صفحہ نمبر 209 میں فرماتے ہیں واتفقوا ان من خالف الاجماع المتيقن بعد علمه بانه اجماع فانه كافر، کہ جو شخص اجماعی مسئلے کو اس کے جاننے کے بعد کہ اجماعی ہے اس کی مخالفت کرے تو وہ کافر ہے۔ اجماعی مسئلے کا مخالفت کرنا یہ کفر ہے، ٹھیک ہے نا، فتویٰ بھی لگا دیا اس نے۔ پھر جا کے صفحہ 209 میں وہ فرماتے ہیں واتفقوا ان الامام الواجبۃ امامتہ، وہ امام جو اس کی امامت شرعی بن جاتی ہے، وہ اس کی امامت واجب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کسی بھی طریقے سے امام بن گیا۔ فإن طاعته في كل ما امر، ہمارا اجماع ہے کہ اس ہر چیز کا وہ حکم دے اس کی طاعت واجب ہے، شرعاً واجب ہے، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس کی مخالفت بھی کریں گے تو کافر، ٹھیک ہے۔ ما لم يكن معصیة فرض، ان طاعته في كل ما امر لما لم يكن معصیة فرض، اگر وہ کسی گناہ کا حکم دے تو وہ واجب نہیں ہے، باقی جس بھی مسئلے پہ حکم دے اگر وہ گناہ نہیں ہے وہ فعل تو اس کے طاعت واجب ہے۔ والقتال دونه فرض، اس کے فرمان پر قتال کرنا، اس کے دشمنوں سے جنگ کرنا وہ بھی واجب ہے۔ وخدمته فيما امر به واجب ہے، اور جس بھی حکم دے اس کی خدمت کرنا وہ واجب ہے۔ واحکامه واحکام من ولى نافذہ، اور اس کا حکم اور جو اس کے جو نائبین ہیں، گورنر ہیں، ان کا بھی حکم ماننا یہ بھی واجب ہے۔ عزلہ من عزل نافذ، اور جس شخص کو عہدے سے عزل کریں وہ بھی نافذ ہے، یہ اجماعی ہے۔ تو ٹھیک ہے نا عزیزو، اب پتہ چل گیا کہ ہم نے جماعت عمریہ کے مسئلے امامت کے بتایا تھا کہ ان کے ہاتھ امام بننے کے 3 طریقہ کار ہیں، ایک بیعت، ایک وصیت، اور ایک ہے بالقہر والغلبہ، اور یہ قہر و غلبہ جو ہے یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے۔ اب کوئی فضول شخص آ کے کہہ دے کہ میں اس کو نہیں مانتا، تو اس کو نہیں مانتا تو کافر ہو گیا، تو نے اجماع کی مخالفت کیا، اجماع کا مخالفت کرنے والا تو کافر ہوتا ہے، تو اپنے جہل سے کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ وَإِلَّا تمہارے جو مذہب کے بڑے علماء ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں اجماعی